گوش پر ہیلتھ آبشار کی جانب سے سوچتے ذہنوں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈن ٹاک، نمستے، ست سری اکال، شبھ راتری۔ کتاب ریکی اور اسلام میں ریکی کا تصور سے ہم اگلا مضمون آپ کے لیے پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے ریکی میں دوسرے درجے سیکنڈ ڈگری کی اہمیت۔ اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی قیمتی آرا سے ہمیں نوازیے۔ علم ریکی میں یہ سیکنڈ ڈگری یعنی دوسرے درجے کا نقشہ ہے۔ اسے ہم آہنگ کرتے ہوئے آپ ریکی دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس نقشے کو تصور میں لاتے ہوئے آپ مریض کو ریکی دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ریکی دینے والا یہ بالکل تصور نہ کرے کہ اس کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ ریکی دینے سے آپ کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرسٹ ڈگری ریکی دینے کے بعد سیکنڈ ڈگری ریکی دیتے ہوئے 2 ماہ کا وقفہ ہونا چاہیے، کیونکہ فرسٹ ڈگری ریکی دینے کے بعد شاگرد میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کا ذہنی اور جسمانی تعلق بحال ہو سکے۔ دوسرے درجے کی سپرداری یعنی سیکنڈ ڈگری ریکی میں ریکی ماسٹر طالب علم یا مریض کے جسم سے کچھ فاصلے پر ہاتھ رکھ کر ریکی دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ہاتھوں کی لہروں کو مریض کے اندر منتقل کرتا ہے۔ یہ سپرداری پہلی سپرداریوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مریض کے متاثرہ حصے پر ریکی دینے سے پہلے اگر سر پر ہاتھ رکھ کر ریکی دے دی جائے تو ریکی میں اور بھی زیادہ مؤثر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، فرسٹ ڈگری میں ہاتھ کو جسم پر رکھ کر ریکی دی جاتی ہے اور سیکنڈ ڈگری میں جسم سے کچھ فاصلے پر ہاتھ رکھ کر ریکی دی جاتی ہے۔ یہ تمام کام ذہنی سطحی طور پر کیا جاتا ہے، جس میں مریض کے مسائل حل ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی تکلیف میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ بیماری میں کمی کے بعد وہ صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.healthabshar.com کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔